السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت جس کی شان نزول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اہل سنت کے مشہور مفسر سالبی کہتے ہیں کہ جب پیغمبر نے ہجرت کا پختہ ارادہ کیا اور قرضوں کی ادائیگی اور موجود امانتوں کی واپسی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ مقرر کیا، اور جس رات آپ غار ثور کی طرف جانا چاہتے تھے اس رات مشرکین آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ شب ہجرت کے دور میں، یعنی جب شب ہجرت میں آپ وہاں سے ہجرت کرنا چاہتے تھے تو اسی رات مشرکین عرب کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے چاہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، اس لیے آپ نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں، اپنی مخصوص سبز رنگ کی چادر انہیں اوڑھنے کو دی۔ اس وقت خداوند عالم نے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ کیا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو ایثار کرتے ہوئے دوسرے کی زندگی کو اپنی حیات پر ترجیح دے؟ یعنی اللہ جو ہے، یہ سالبی لکھتے ہیں کہ کون ہے جو اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دے۔ ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا تو ان پر وحی ہوئی کہ اس وقت حضرت علی میرے پیغمبر کے بستر پر مولا علی سوئے ہوئے ہیں، اور وہ تیار ہیں کہ اپنی جان ان پر قربان کر دیں۔ زمین پر جاؤ اور اس کے محافظ اور نگہبان بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے کہ اس وقت حضرت علی جو ہے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے ہیں۔ آپ دونوں زمین پر جائیے اور علی کی نگہبانی کیجیے۔ جب جبریل علیہ السلام حضرت علی کے سرانے آئے اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف بیٹھے تھے تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ، آفرین آپ پر اے علی، کہ خدا آپ کے ذریعے فرشتوں پر فخر و مباحت کر رہا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس بنا پر وہ تاریخی رات کہلاتی ہے، مشہور ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب پیغمبر مشرکین سے چھپ کر حضرت ابو بکر کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے، یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جو اس وقت بستر رسول پر سوئے ہوئے تھے، یعنی شب ہجرت۔ جیسے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ 270 پر لکھا ہے کہ حضرت علی کے پیغمبر کے بستر پر سونے کا واقعہ تواتر سے ثابت ہے، اور اس کا انکار غیر مسلموں اور کم ذہن لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تفسیر نمونہ میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، آیت 207 ہے، مگر تھوڑا دیکھا جائے کہ کس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ اور بعض لوگ منافقین ایسے بھی ہیں جن کی، یہ آیت نمبر 204 سے پڑھ رہا ہوں میں، اور بعض لوگ منافقین ایسے بھی ہیں جن کی چکنی چپڑی باتیں تمہیں زندگانی دنیا میں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنی دلی حالت پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب منہ پھیرتے ہیں تو زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے، اور دوڑتے پھرتے ہیں اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو فساد ہرگز پسند نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے حکم کے خلاف مت کرو، اس سے ڈرو، تو ان کی ظاہری عزت اور غرور نفس ان کو گناہ پر ابھارتا ہے، اور اصرار کراتا ہے کہ لوگوں کے لیے کراتا ہے ایسے بدبخت لوگوں کے لیے دوزخ کافی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت نمبر 206 تک ہو گیا۔ اب آگے، اور انسانوں میں کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ ایسے جانثار بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ یعنی
اپنے نفس کو، اپنی جان تک کو اس کی پرواہ نہیں کرتے، بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی راہ میں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پہلے منافقوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک شان نزول ہوتا ہے اور ایک تطبیق ہوتا ہے، یعنی شان نزول اس آیت کی مولا علیہ السلام ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو بیچا، اللہ کی رضا کے لیے بیچا، اور تطبیق قیامت تک ہے، یعنی امپلیمنٹیشن جو ہوگا وہ قیامت تک ہوگا۔ جو بھی انسان اپنے نفس کو جتنا بھی اللہ کے خاطر فروخت کرے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اتنا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب اس آیت کا جو اکثر ترجمہ بہت سے ذاکرین کر دیتے ہیں، وہ ان کا قیاس ہوتا ہے اپنے حساب سے، وہ اس آیت کو ادھر سے ادھر، غالیوں نے بھی اس کو جو ہے الگ معنی میں بدل دیا کہ گویا مولا علی نے اپنے نفس کو بیچا، مولا علی نے، اور اللہ کی مرضی خرید لی، یعنی بالکل ایتھارٹی خرید لی، اور اب تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ علی نے تو اللہ سے خرید لیا معاملہ، ان کی پاور ہی لے لی اللہ علی نے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے غالی جو ہیں وہ تفسیر بیان کرتے ہیں، بہت سے ذاکرین بھی اسی کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اس کی شان نزول کون ہے اور کیا اس کا ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین نجفی نے تفسیر قرآن فیضان الرحمان میں کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ آیت مبارکہ ان آیات میں سے ہے کہ جن کے ساتھ بعض غیر ذمہ دار مقررین فضائل علی کے بیان کرنے کی دھن میں وہ سلوک کرتے ہیں جو قصاب بکرے کے ساتھ بھی نہیں کرتے، اور وہ اس کے مجاز کو نہیں سمجھتے جو یہاں کار فرما ہے، بلکہ اپنی ناسمجھی کی بنا پر یہاں پر شرح کرتے ہیں کہ بیچنے والا مولا علی کو بتاتے ہیں اور خریدار خدا کو ٹھہراتے ہیں، حضرت علی کی جان کو قرار دیتے ہیں، اور قیمت جو ادائیگی کی گئی ہے خدا کی مرضیاں بتاتے ہیں۔ یعنی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو میں تم سے راضی ہوں گا، یا اہل بیت سے محبت کرو میں تم سے راضی ہوں گا، یا رسول اللہ نے جیسے حدیث بیان کی، تو راضی ہونا اور پاور ٹرانسفر کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں الگ الگ ہیں، جو اکثر جو ہیں ذاکرین جو ہیں اور کافی لوگ جو ہیں اس کو غلط بیان کرتے ہیں۔ مولا علی نے اپنی جان خدا کے ہاتھ فروخت کی، اور خدا نے اپنی مرضیاں دے کر اسے خرید لیا، اور اس سب خرید و فروخت سے نتیجے یہ اخذ ہوا کہ رضائے خدا کی تو لے لیا علی نے، اللہ کے پلے میں رکھا ہی گیا ہے۔ رضائے خدا تو لے لیا علی نے، اور اللہ کے پلے میں رکھا ہی کیا ہے۔ اس طرح کے شاعری اور یہ جو تفویض کا عقیدہ، یہ غالیوں کا عقیدہ جو ہے اس کو ٹھوسا جاتا ہے کہ بھائی اللہ جو ہے وہ بالکل جیسے فری ہو گیا، اللہ محتاج ہو گیا، نعوذ باللہ، اور اللہ نے تو پوری اتھارٹی دے دی کہ اب مولا علی تم جو چاہو وہ کرتے رہو، نعوذ باللہ۔ تو یہ تفسیر غلط بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کی آیت اور سیاق و سباق بھی دیکھیں تو اس سے یہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے منافقین کی صفت کو بیان کیا کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر کہا کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مگر وہ اللہ کی رضا کرتے ہیں، وہ حکم عدولی کرتے ہیں منافقین، اور ادھر انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان تک کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ تفسیر ہے جس کو ہمارے علماء نے، جو صاحب علم تھے اور جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں قرآن کی، انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے دو تفسیر کا میں نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے، تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، اور تفسیر فیضان الرحمان آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب کی۔